اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے درسی کتاب میں الدرس الثالث بے ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ پڑھاؤں، آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی کتاب میں دیے گئے ورڈز میننگ ضرور یاد کریں، ترجمہ بھی یاد کریں۔ ہر روز تقریباً 4 سے 5 آیت کا ترجمہ یاد کریں، یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا ایگزام کے لیے۔ تو چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ الدرس الثالث پہ میں پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 100 کافروں پر غالب رہیں گے، 100 کافروں پر، 20 مجاہدین 100 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 یعنی 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور 1000 ہوں گے 1000 تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ میں یہاں سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ فرمایا کہ مجاہدین کو جنگ پر ابھارنے کی ترغیب دو۔ پہلی ترغیب جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ یہ تھی کہ مجاہدین 20 ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ صبر کرنے والے، ثابت قدم، ڈٹے رہنے والے مجاہدین جو ہے وہ 20 مجاہدین 200 پر غالب آئیں گے۔ اسی طرح اگر 100 مجاہدین صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب رہیں گے۔ اب ایک مجاہد کے اس کو ہم جب تقسیم کریں گے تو ایک مجاہد کے مقابلے میں 10 کافر آئیں گے، ایک مجاہد 10 کافروں کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے دلوں میں جو تھوڑا سا خوف تھا، ڈر تھا، وہ محسوس کر لیا، کمزوری ان کے دلوں میں محسوس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، خففہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اب میں نے معلوم کر لیا کہ ایک مجاہد 10 کافروں کے مقابلے کے لیے تھوڑا سا دل میں کمزوری اور ڈر محسوس کر رہا ہے، اب میں نے اس میں کمی کر دی ہے۔ دوسری ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر 100 مجاہدین ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر اسی طرح 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے۔ 100 صبر کرنے والے، ثابت قدم، اطاعت گزار مجاہدین جو ہے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اسی طرح 2000 پر غالب آئیں گے۔ اب ایک مجاہد کے مقابلے میں 2 کافر آئیں گے، پہلے ایک مجاہد کے مقابلے میں 10 کافر تھے، تو پھر مجاہدین نے دلوں میں تھوڑی کمزوری میں محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے رازوں کو معلوم کر لیا، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کر لیا، تو تخفیف کر دی۔ اب اگر 100 ثابت قدم صبر کرنے والے مجاہدین ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر آئیں گے۔ یہاں پر دوسری ترغیب میں ایک مجاہد کے مقابلے میں 2 کافر آئیں گے۔ تو یہ سوال کا جواب تھا، بہت زیادہ آسان ہے، آپ نے یہ فگرز یاد کرنے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے سوال سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ مسلمان مجاہدین کم ہو یا زیادہ، اگر دشمن کافر آپ کو للکاریں، آپ کو پکاریں، جنگ آپ پر تھوپنا چاہے
تو چاہے تعداد کم ہو یا زیادہ دشمن کے للکارنے پر مقابلے کے لیے تیار ہونا چاہیے اور بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کامیاب ہوئے ہیں، جس طرح 65 جنگ میں ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کہانیاں سنائی ہیں کہ سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ ہماری مدد کرتے تھے۔ تو تعداد کم ہو یا زیادہ دشمن للکارے تو جواب دینا چاہیے۔ کافر، دشمن کون ہوتے ہیں؟ کافر آپ کو للکارے تو تعداد کم ہو یا زیادہ تو پھر جو ہے ان کو ضرور جواب دینا چاہیے۔ اگر دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم، دگنی ہو یا برابر، اگر وہ مسلمانوں کو للکارے تو ہر حال میں ان سے لڑنا پڑے گا، جنگ سے فرار جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر صبر کی تلقین کی ہے، جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، زخم آنے پر، نقصان ہونے پر صبر کریں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑے بڑے درجے و انعامات بھی ہے۔ عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ما کان للنبی، کسی نبی کی شیا نشان نہیں، ان یکون لہ اسری، کہ جب ان کے ہاتھ میں قیدی آ جائے، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب خون نہ بہا دے، تریدون، تم چاہتے ہو، عرض الدنیا، دنیا کے فائدے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرید الآخرہ، آخرت کا فائدہ چاہتا ہے تمہارے لیے۔ کسی نبی کی شیا نشان نہیں کہ جب ان کے ہاتھ میں قیدی آ جائے ان سے فدیہ لے اور چھوڑ دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کو پکڑ کر قتل کرتے اور ان کا خون زمین پر بہاتے۔ تم لوگ دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کی بلائی چاہتا ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ آپ سلم اور ساتھیوں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ آپ لوگ کافروں سے فدیہ لیتے اور چھوڑ دیتے۔ اس کا پس منظر ہے کہ جنگ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے شاندار فتح حاصل کر لی تھی۔ میدان بدر میں کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگے۔ مسلمان کفار کا پیچھا کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنے اور قیدیوں کو باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر کفار کے بڑے بڑے سردار جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کافی مدت تک پریشانی کا باعث بنے رہے۔ ناپسندیدہ فعل یہ ہوا، اس دوران ایک ناپسندیدہ فعل یہ ہوا کہ آپ سلم اور ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا ہے۔ آپ سلم اور ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ آپ سلم کو چاہیے تھا کہ ان کافروں کو پکڑ کر قتل کرتے اور ان کا خون زمین پر بہاتے۔ تم لوگ دنیاوی مال و متاع کی فکر میں لگے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ باطل کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے آخرت کی بلائی چاہتا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ان کافروں کا پیچھا کرتے، انہیں موت کے گھاٹ اتارتے تاکہ فساد ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں بدر فتح ہونے کے بعد بہت سارے کافر آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق چونکہ بڑے نرم دل تھے، رحم دل تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ان سے فدیہ لو اور چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کیا مشورہ دیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مشورہ دیا کہ ان کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مشورہ دیا کہ ان کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ سب سے پہلے تلوار اٹھاتا ہوں، اپنے کافر رشتہ داروں کو قتل کرتا ہوں تاکہ اللہ کو دکھا سکوں کہ میں کافروں کا دوست نہیں، بھائی نہیں، رشتہ دار نہیں ہوں۔ میرے بعد سب آئیں اور اپنے کافر رشتہ داروں کو قتل کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے مشورے پر عمل کیا، کافروں سے فدیہ لیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ کا خیال تھا کہ شاید یہ راہ راست پر آ جائیں گے،
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی نبی کی شایان شان نہیں کہ ان کے ہاتھ میں جنگی قید دیا جائے پھر وہ ان سے فدیہ لے اور چھوڑ دے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ ان کو پکڑ کر قتل کرتے اور ان کا خون زمین پر بہاتے۔ آپ لوگ دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو، لیکن اللہ آپ کے لیے قیامت کا سامان چاہتا ہے۔ آپ سلم نے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ تو پھر جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں تھوڑا سا غصے کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی پیغمبر پر عذاب نہیں لاتا، وہ غصے کا اظہار ہے۔ یہ تھا بچوں درس الثالث بے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ضرور فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ یہ تمام فگرز یاد کریں، جب آپ ان فگرز کو یاد کریں گے تو کبھی بھی آپ سے غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ میرے لیکچر کو بار بار سنیں، تو کوئی بھی کویسچن اگر تھوڑا سمجھ نہ آئے تو بار بار سننے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ شکریہ۔